السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عارف انصاری۔ ذہنی انقلاب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے، ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے۔ منزل حاصل کرنے کے لیے رہنما کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ رہنما کے بغیر منزل نہیں مل سکتی۔ ساری منزلیں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں، رہنما اس منزل تک لے کر جاتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے میڈیکل یونیورسٹی موجود ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے انجینئرنگ یونیورسٹی موجود ہے، کوئی اکاؤنٹس میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اکاؤنٹس کے انسٹیٹیوٹس موجود ہیں، کوئی گوشت کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے گوشت مارکیٹ موجود ہے، کوئی پیپر کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کاغذی بازار موجود ہیں۔ اسی طرح کوئی سبزی کا بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سبزی مارکیٹ موجود ہے۔ لیکن جو یہ کام کرنا چاہتا ہے وہ خود سے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس نالج نہیں ہے، اس کا کوئی ویژن نہیں ہے، اس کی عمر بھی کم ہوتی ہے۔ تو اسی لیے رہنما کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو رہنما کا ایک ویژن ہوتا ہے، اس کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ وہ اپنے ایکسپیرینس کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ وہ اپنے چھوٹوں کی یا دوسرے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے اور ان کی زندگیاں آسان بنا سکتا ہے۔ ناکام آدمی اور کامیاب آدمی میں ایک یہی فرق ہوتا ہے۔ جو کامیاب آدمی ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی رہنما ہوتا ہے، اور جو ناکام آدمی ہوتا ہے اس کو رہنمائی نہیں ملتی، اس لیے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر رہنما نہیں ہوگا تو کامیابی ہمیں مل تو سکتی ہے، لیکن وہ کامیابی ہمیں 65 یا 70 سال کی عمر میں ملے گی۔ جب وقت نکل چکا ہوگا تو اس کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم کسی کو رہنما بنا لیں گے اور اس کی رہنمائی وہ ہماری رہنمائی کرے گا تو جو کامیابی ہمیں 70 سال کی عمر میں ملنی ہے وہ کامیابی ہمیں 20 سال کی عمر میں مل جائے گی۔ اس کے بعد ہم لائف کو اور اچھی طرح انجوائے کر سکتے ہیں۔ کارل مارکس اگر داس کیپٹل نہیں لکھتا تو لینن 1917 میں انقلاب نہیں لا سکتا تھا۔ تو جو داس کیپٹل ہے اس نے وہ رہنما کا کام کیا۔ اگر 1979 میں ایرانیوں کو خمینی نہیں ملتا، رہنما نہیں ملتا، تو ایران میں انقلاب نہیں آ سکتا تھا۔ ساؤتھ افریقنوں کو اگر نیلسن منڈیلا رہنما کی شکل میں نہیں ملتا تو آج وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے، تو وہاں پہ انقلاب نہیں آ سکتا تھا۔ تو رہنما ملا تو ان کو انقلاب بھی آ گیا۔ تو یہی دبئی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ دبئی دنیا کے لیے ایک ایگزامپل ہے۔ 200 ملکوں کے زیادہ کنٹریز سے زیادہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ اب سے 60-65 سال پہلے دبئی ایک ریگستان تھا، تو وہاں پہ بھی ایک رہنما آیا جو راشد بن مختوم اور ان کی جو فیملی ہے انہوں نے رہنمائی کی۔ تو آج دبئی کو آپ دیکھ لیں تو سیکنڈ نمبر پہ اس کا ایئرپورٹ دنیا میں سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے۔ تو ہمیں موبائل خریدنے کے لیے بھی رہنما کی ضرورت ہے، موبائل بیچنے کے لیے بھی رہنما کی ضرورت ہے۔ ہمیں مکان بنانے کے لیے رہنما کی ضرورت ہے اور مکان کو گرانے کے لیے بھی رہنما کی ضرورت ہے۔ اگر ہم رہنما کے بغیر زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی ایک منتشر زندگی ہو جائے گی۔ ہم ایک کام کریں گے، اس میں نقصان اٹھائیں گے، پھر سیکھیں گے، پھر دوسرا کام کریں گے، اس سے نقصان اٹھائیں گے، پھر سیکھیں گے، پھر تیسرا۔ تو ہماری 40 سال تو ہمارا اسی طرح وہ نقصان کرنے میں اور سیکھنے میں گزر جائیں گے۔ تو اسی طرح ایک بندہ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے رہنما کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی کی بھی والدہ بہت اچھی رہنما بن سکتی ہیں، کسی کے والد بہت اچھے رہنما ثابت ہو سکتے ہیں، گھر کا بڑا بھائی یا گھر کی بڑی بہن بھی بہت اچھی رہنمائی کر سکتی ہیں اور انہیں کرنا چاہیے۔ تو رہنما کے ہونے سے کیا ہوگا، ہمارا ٹائم بچ جائے گا۔ جو ٹائم جو بچے گا وہ ہمیں ترقی کی طرف لے کر جائے گا۔ تو ہمیں ہر کام کو کرنے سے پہلے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے آج کا پیغام کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے، ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے۔ اللہ حافظ۔